کراچی میں ہونے والی حالیہ طوفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور تباہی کی وجہ سے ایک بار پھر سے اربن پلاننگ کا مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے، مگر قومی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے اور اس کا حل کراچی کے بہتر انتظام میں ہے، جو کہ ٹھیک بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ صرف کراچی کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کو ڈھنگ سے چلا نہ پانا ملکی معیشت کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے، جس سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ ہم کراچی پر بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں شہروں کی ترقی کے حوالے سے ایک عجیب مسابقت کی سی فضا ہے۔ اگر فیصل آباد میں کوئی کارخانہ لگتا ہے تو کراچی کے رہائشی اسے کراچی کا نقصان سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی غیر ملکی کمپنی کراچی میں اپنا ہیڈ کوارٹرز قائم کرتی ہے تو اسے لاہور کا نقصان مانا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی میٹروپولیٹن اکیلا معاشی طور پر اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ کراچی پاکستان کو معاشی طور پر کیا کچھ دیتا ہے، شہر قائد کو کس نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے، اور اسے عالمی معیشت میں کردار ادا کرنے والے شہروں کی صف میں کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، فاروق ترمذی ان سوالوں کا جوابات پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ایک قدرتی بندرگاہ کے ذکر سے شروع ہوئی تھی، جو نہ صرف کراچی پر صادق آتی ہے بلکہ بآسانی ممبئی، ہانگ کانگ، شنگھائی، سنگاپور، استنبول، نیو یارک اور سین فرانسسکو پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ان تمام شہروں میں قدرتی بندرگاہیں بنی جنہوں نے بعد میں ان شہروں کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بندرگاہ کی وجہ سے ہی تقسیم سے قبل گوروں نے کراچی میں خاصی سرمایہ کاری کی تھی اور شہر اپنی حدود سے باہر دور تک پھیل گیا۔ پاکستان کی ریلوے لائن بھی اس شہر تک بلکہ بندرگاہ کے قریب تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ آج پاکستان کے مڈل کلاس طبقے کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں آباد ہے، اور یہاں مالیاتی اور پروفیشنل سروسز کے ادارے، صنعتیں، ریٹیل اور ہول سیل کے بڑے کاروبار قائم ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کراچی پاکستان کی 1/3 معیشت چلاتا ہے۔ کراچی پاکستانی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، مگر کیا اس شہر کا کوئی متبادل ہے یا متبادل بنایا جا سکتا ہے؟ ماضی میں ایسی کوششیں کی گئی ہیں جس کے ملے جلے نتائج سامنے آئے ہیں۔ جو شخص کبھی اس شہر میں رہا ہو یا جس نے گھوم پھر کر دیکھا ہو، اس کا جواب بہت واضح ہوگا۔ بلا شبہ یہ گندہ ترین شہر ہے۔ پاکستان کے کئی دوسرے شہروں میں بھی صفائی ستھرائی کے انتظامات ناقص ہیں، لیکن کچرے کا ڈھیر صرف کراچی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امیر شہر ہے اور یہاں پراپرٹی کی قیمت پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، مگر اس شہر کے ہزاروں باسی اور دوسرے شہروں سے آ کر یہاں رہائش اختیار کرنے والے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کس چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ شہر کراچی کا ایک اور مسئلہ امن و امان کی صورتحال اور گینگ وار بھی ہے۔ ایک زمانے میں تو جرائم کے حوالے سے کراچی عالمی سطح پر بلند ترین پوزیشن پر پہنچ گیا تھا۔ فوج کی مدد سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیے گئے آپریشن کے کچھ نتائج برآمد ہوئے ہیں، مگر پرانے کراچی کے رہائشی ابھی بھی امن و امان کے مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کراچی میں رہنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ عشروں سے چلے آ رہے کراچی کے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہاں کی متنوع سیاست بھی ہے۔ شہر میں مہاجر اکثریت میں ہے، جبکہ باقی ماندہ صوبے میں سندھیوں کی اکثریت ہے۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے حوالے شدید عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ سندھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور مہاجر کسی بھی دوسری جماعت کو۔ سن 70 کی دہائی میں مہاجروں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تھا۔ سن 80 کی دہائی سے لے کر 2010 تک متحدہ قومی موومنٹ کو، اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ کراچی کے عوام کی قسمت کہ یہ شہر سندھ حکومت کے زیر انتظام ہے، جو کہ سندھ اسمبلی میں اکثریتی ووٹ کی حامل پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور جس کا مہاجر ووٹ بینک رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ مستقل جھگڑا رہتا ہے۔ یہ نا امیدی ملک کے دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کراچی میں کیوں رہا جائے۔ یہاں کاروبار کرنے کی بجائے ملک کے دوسرے حصوں جیسا کہ شمالی اور وسطی پنجاب کا رخ کیوں نہ کیا جائے، جہاں کراچی جیسے مسائل نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ سن 1992 کی بد امنی کے دور میں بہت سے کاروبار لاہور اور فیصل آباد منتقل ہو گئے تھے۔ یہی چیز سن 2000 اور سن 2010 کے لگ بھگ بھی دیکھنے میں آئی، لیکن تمام تر مسائل کے باوجود زیادہ کاروبار کراچی میں ہی رہے۔ کاروباروں کی کراچی سے منتقلی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا جواب مختصر مگر سیدھا ہے کہ جب تک کراچی ممبئی اور ٹورانٹو کی طرح عالمی شہروں کی صف میں نہیں آ کھڑا ہوتا، تب تک پاکستان کی معاشی ترقی پر غیر یقینی کے سائے چھائے رہیں گے۔ پاکستان کو کم آمدنی والے ملک سے زیادہ آمدنی والا ملک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کراچی اور لاہور کو ترقی دے کر
عالمی سطح کے شہر بنایا جائے۔ یہ دونوں شہر ترقی کریں گے تو ایک ساتھ، ڈوبیں گے تو بھی ایک ساتھ۔ دونوں شہروں میں صحت مندانہ تعاون اور مسابقت کی ضرورت ہے۔ دونوں شہروں کے پاس ایسی چیز ہے جو دوسرے کسی بھی شہر کے پاس نہیں، اور یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر دونوں مل کر چلیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی۔ کراچی کے لیے نیو یارک، لندن، ٹوکیو اور ہانگ کانگ کی طرح دولت کا مرکز بننا ناممکن ہے، مگر یہ ٹورانٹو، ملان اور دبئی جیسا ضرور بن سکتا ہے۔ اگر کراچی اور لاہور خود کو عالمی سطح کے شہر بنا لیتے ہیں تو ان کے مضافاتی علاقوں کو بھی فائدہ ہوگا، جو کہ خام مال اور انسانی وسائل کے سپلائر کا کام کریں گے۔ کراچی کے لیے بلوچستان میں ہب اور ماڑا، جبکہ سندھ میں ٹھٹھا، بدین، نواب شاہ اور حیدرآباد خام مال اور ملازمت کے مواقع کے لیے انسانی وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ یہی کام لاہور کے لیے جی ٹی روڈ بیلٹ کے علاوہ لاہور اور فیصل آباد کے درمیان کا علاقہ کر سکتا ہے۔ تو پھر کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ عارضی حل تو پورے شہر کے لیے ایک رابطہ کمیٹی کا قیام ہے، بالکل اسی طرح جیسے کراچی والوں نے پولیس سسٹم کے لیے کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی کو ایک تھنک ٹینک کی پشت پناہی حاصل ہو اور اس کے ملازمین مستقل ہوں۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس رابطہ کمیٹی کو تھنک ٹینک کی ضرورت کیوں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہر کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے ماہرین کی رائے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے ماہرین جو پانی، سیوریج، توانائی، ویسٹ مینجمنٹ، بلدیہ اور خزانے کے معاملات کی مکمل سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور اس حوالے سے کوئی مربوط پلان ترتیب دے سکیں۔ تھنک ٹینک کی جانب سے پلان کی تشکیل کے بعد رابطہ کمیٹی اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سندھ حکومت کے نچلے اور درمیانی درجے کے سول سرونٹس، جن کا تعلق شہری حکومت، ڈی ایچ اے اور کے پی ٹی سے ہو، کے ساتھ مل کر کام کرے۔ کیا یہ سب بہت پیچیدہ، مشکل اور طویل المدتی کام نہیں لگتا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب ایک شخص کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کئی لوگ درکار ہوں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ شہر کے تاجروں، ارب پتی صنعت کاروں اور ایوان صنعت و تجارت سے مدد لی جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے پاس خود کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے پاکستانی معیشت پر دور رس اثرات ہوں گے۔